شاہ بہرام نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ جیسے ہی بگا دیو اسے چھوڑ کر صبح واپس اپنی دنیا میں چلا جائے گا، وہ چوتھے راستے کی طرف نکلے گا اور رات کو بگے دیو کے آنے سے پہلے پہلے ہی وہ واپس آ جائے گا۔ اس لیے وہ اب اس ارادے کے بعد اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ کب بگا دیو واپس جانے کا ارادہ کرے تو وہ اپنے ارادے پر عمل کرے گا۔ چنانچہ اگلی صبح جیسے ہی بگا دیو رخصت ہوا تو اس کے جاتے ہی شہزادہ شاہ بہرام اس راستے کی طرف بڑھ گیا جس کی طرف جانے سے بگے دیو نے اسے منع کیا ہوا تھا۔ شہزادہ شاہ بہرام اس راستے پر جا رہا تھا۔ وہ راستہ بھی باقی 3 راستوں کی طرح ہی تھا۔ اس میں اور باقی کے راستوں میں کوئی بھی فرق نہیں تھا۔ ویسے کے ویسے ہی جھرنے تھے اور ویسی کی ویسی ہی وادی تھی۔ بالکل ویسے ہی درخت، پھل اور پھول تھے، تقریباً ایک جیسے تھے۔ شاہ بہرام کو اس بات کی سمجھ بالکل نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس راستے میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جس وجہ سے بگے دیو نے اسے اس راستے پر آنے سے منع کیا تھا۔ ابھی تک اسے کوئی ایسی بات اس راستے میں کم از کم نظر نہیں آئی تھی کہ جو یہاں پر نہ آنے کی وجہ ہوتی۔ بہرحال شاہ بہرام اپنی ہی دھن میں چلا جا رہا تھا۔ وہ اب باقاعدہ بور ہو رہا تھا کہ یہ راستہ بھی باقی ہی 3 راستوں کی جیسا ہی ہے اور کوئی بھی فرق ان راستوں میں اور باقی کے 3 راستوں میں نہیں ہے۔ اسی طرح شاہ بہرام چلتے چلتے اب ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر ایک بہت خوبصورت ندی تھی۔ باقی کے 3 راستوں میں یہ ندی موجود نہیں تھی۔ یہ ندی باقی 3 راستوں میں نہیں تھی۔ یہ بات تھی جو باقی 3 راستوں سے الگ تھی۔ باقی سب کچھ ایک جیسا ہی تھا۔ اب شاہ بہرام ندی کے کنارے پر بیٹھ گیا اور ندی کے پانی کے ساتھ کھیلنے لگا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسے آسمان پر کچھ پریاں نظر آئیں جو کہ اس ندی کی طرف ہی بڑھ رہی تھیں، اور پھر وہ سب کی سب اس ندی کی طرف بڑھتی چلی گئیں اور پھر تھوڑی ہی دیر میں ندی کے پانی میں اتر گئیں۔ شاہ بہرام جلدی سے ندی کے کنارے لگے ایک بہت بڑے درخت کے پیچھے چھپ گیا تاکہ پریاں اسے دیکھ نہ سکیں، اور پھر پریاں غسل کرتی رہیں اور شاہ بہرام ان کو چھپ کر دیکھتا رہا۔ ان پریوں میں ایک پری تھی، اس کا نام حسن بانو تھا۔ حسن بانو واقعی حسن بانو تھی۔ اس قدر حسین پری روئے زمین پر کوئی اور نہیں تھی۔ اس پری حسن بانو کو اپنے حسن پر ناز تھا۔ باقی تمام پریاں بھی اس بات کی قائل تھیں کہ اللہ نے حسن بانو کو بڑی ہی فرصت سے بنایا ہے۔ تمام پریاں اس پانی میں غسل کر رہی تھیں۔ ان میں حسن بانو نمایاں تھی۔ شاہ بہرام صرف حسن بانو کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی اس بات پر قائل ہو گیا تھا کہ اگر کوئی دنیا میں حسین ترین پری ہے تو وہ حسن بانو ہے، جیسے اس نے جنت کی کوئی حور دیکھ لی ہو۔ شاہ بہرام حسن بانو کے حسن میں اس قدر کھویا کہ اسے اس بات کا ہوش نہ رہا کہ اس کے ارد گرد کیا ہے۔ وہ اس بات سے بے خبر کہ وہ چھپا ہوا ہے، اسے سامنے نہیں آنا ہے، پری بانو کو مسلسل دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ اور پھر اللہ کی کرنی شہزادے کو ایک بہت زور کی چھینک آ گئی۔ جیسے ہی شہزادے کو چھینک آئی، شہزادہ شاہ بہرام گویا ہوش میں آ گیا۔ ادھر شہزادے کی چھینک نے پریوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کر لیا اور پریاں بھی اس درخت کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ اب حسن بانو نے کہا، تم جن، دیو، پری یا جو کوئی بھی ہو، سامنے آؤ۔ مگر شاہ بہرام اسی طرح چھپا رہا۔ اب ایک بار پھر پری بانو نے کہا، تم جن، دیو، پری یا جو کچھ بھی ہو، میرے سامنے آؤ۔ اب کی بار شاہ بہرام نے کہا، میں نہ ہی کوئی جن ہوں، نہ ہی دیو ہوں، نہ ہی میں کوئی پری ہوں، میں تو ایک آدم زاد ہوں۔ اب پری نے کہا، بگے دیو کی وادی میں آدم زاد کا کیا کام؟ بہرحال تم جو بھی ہو سامنے آؤ۔ تو اب شاہ بہرام درخت کے پیچھے سے نکل کر پری بانو کے سامنے آ گیا اور بالکل حسن بانو کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ حسن بانو اب پانی میں موجود تھی۔
اب حسن بانو نے جو شاہ بہرام کو دیکھا تو وہ پلک جھپکانا بھول گئی۔ وہ خود بے حد حسین تھی، مگر اسے شاہ بہرام کے حسن نے لاجواب کر دیا تھا۔ اس نے شاہ بہرام کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ وہ بات کرنا بھول چکی تھی، وہ صرف شاہ بہرام کو ہی دیکھے چلے جا رہی تھی۔ باقی کی ساری پریاں بھی یہ تماشا دیکھ رہی تھیں اور حسرت بری نگاہوں کے ساتھ وہ کبھی شاہ بہرام کو اور کبھی پری بانو کو دیکھتی۔ شاہ بہرام اور پری بانو دونوں ہی ایک دوسرے کے حسن میں کھو گئے تھے۔ ارد گرد کا کوئی ہوش نہ رہا تھا۔ اب باقی پریوں نے حسن بانو کو ہلایا جلایا تو وہ ہوش میں آئی، اور پھر اس نے شاہ بہرام سے پوچھا، تم کون ہو اور اس وادی میں کیسے آئے؟ اب شاہ بہرام نے بتایا کہ اسے تو